پاکستانی خاتون ہیں جو کہ فرسٹ لیڈی آپریشنل فائٹر پائلٹ ہیں. آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات. میرے ساتھ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ عائشہ عمر فاروق صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو پہلے تو میری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے سلام, اور یہ سلام جو ہے نا یہ والا سلام ہے, بیکاز وی سلیوٹ یو بینگ فرسٹ فیمیل اینڈ فرسٹ لیڈی آپریشنل فائٹر پائلٹ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ اچیو کرنا اور یہاں تک پہنچنا؟ بہت مختلف جذبات ہیں اس کے لیے, جو الفاظ میں میرے خیال میں اتنی اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تو تھا کچھ مختلف کرنے کا, لیکن مجھے واقعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے گا کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں گی. بالکل صحیح. خواتین کے لیے عموماً اس طرح کے کام یہ ذرا مردانہ کام سمجھے جاتے ہیں, جنگیں لڑنا, اور ویسے بھی جنگ کھیڑنی ہندی زنانیاں دی, لیکن آپ جیسی خواتین نے آ کے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی اور مسلمان خاتون جو ہے وہ اپنی دھرتی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر سکتی ہے. ہماری ہسٹری بھی ہے, مسلمان خواتین جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں, جنگوں میں حصہ لیتی رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کسی بھی طرح سے اس کے کسی مرحلے میں تیاری کی کہ کسی بھی طرح سے آپ مرد جو پائلٹ ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں, ان سے کسی طرح کم ہیں؟ بڑی سخت ٹریننگز ہوتی ہیں, بڑا سخت سارا پروسیس ہوتا ہے. میں نے بلکہ ایئر فورس میں آ کے یہاں پہ جو ماحول دیکھا تو یہاں پہ سب سے جو اسپیشل میں نے چیز محسوس کی وہ یہ تھی کہ میرٹ بیس پہ ہمارا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں رکھا گیا. جو ایک کرائٹیریا رکھا گیا کہ وہ جو کرائٹیریا میٹ کرے گا وہی اس قابل ہوگا کہ اس کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹم اڑانے کے لیے دیا جائے گا. بالکل صحیح. تو اس میں ایک خاتون کی ایک مرد کی ڈسٹنکشن نہیں رکھی گئی, اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ موٹیویٹنگ فیکٹر تھا. کیا تھا وہ کرائٹیریا؟ کچھ اس ٹریننگ پروسیس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, جس سے گزر کر ایک خاتون جو ہے وہ پہلی پاکستانی لڑاکا طیارہ بردار جو ہے وہ ایک خاتون ہے, ایک پائلٹ ہے؟ جب اکیڈمی میں آنے سے پہلے تو ایک سیکوینس ہوتا ہے کچھ ٹیسٹ کا, جس میں ذہنی جسمانی ہر طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ کم از کم وہ منیمم کرائٹیریا میٹ کر سکے, کہ جس کی وجہ سے اکیڈمی میں پھر رپورٹنگ پاسبل ہو سکے. ٹھیک. اکیڈمی میں آ کے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگلے دن شاید آپ کو جہاز دے دیا جاتا ہے فلائی کرنے کے لیے. ایسا بالکل نہیں ہے. 2 سال کی ٹریننگ اتنی ٹف ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ واقعی ایک فیری لینڈ نہیں ہے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ بہت سنجیدہ شعبہ ہے جس کے لیے آپ کو مائنڈ کی الرٹنس اور باڈی کی اسٹرینتھ بہت ریکوائرڈ ہے. مطلب کس طرح کی مشقت ہوتی ہے؟ کتنے میل دوڑنا ہوتا ہے؟ کتنے بجے اٹھنا ہوتا ہے؟ کس طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں؟ یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ آپ کو ایک بڑی پیاری آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں, اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہے, عزم ہے کہ ہم بھی عائشہ کی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور عائشہ پہلی خاتون صحیح لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم بھی آپریشنل پائلٹ جو ہیں بننا چاہتے ہیں. تو انہیں کیا کچھ ذہن میں رکھنا چاہیے, انہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو سوچ کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر میں اپنے ہی جینڈر کو خود اپنی کمزوری سمجھوں گی تو کوئی مجھے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے گا. میرے یہ یہاں پہ آنے کا آغاز صرف ایک سوچ کی تبدیلی سے ہوا کہ میرے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جتنے کسی اور سپاہی میں ہوگا. صحیح. تو جب میں یہاں آئی تو مشکل تھا, کیونکہ پہلا قدم تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. بالکل. لڑکیوں کا ہمارے یہاں وہی ایک روٹین ہوتی ہے, کالج سے گھر کے کام, پھر کالج. جی. لیکن یہاں پہ آ کے سب سے پہلے آپ کو فزیکلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے, ایکسرسائزز, رننگ, مختلف ڈرلز. اس کے علاوہ BS ایرو سائنسز میں کروایا جاتا ہے, جس میں تھرو آؤٹ فلائنگ سے ریلیٹڈ آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے. ٹھیک. تو اس میں بھی 90% گریڈز منیمم گریڈز ہوتے ہیں جو آنے ضروری ہیں. مطلب اگر آپ 90% گریڈز لیتے ہیں تو آپ کے ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں کہ مزید محنت کرو, تو منیمم اسٹینڈرڈ پہ ہو. صحیح. تو 98+ آر کنسیڈرڈ کہ بہت اچھے مارکس ہیں. اچھا. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے بالکل صحیح اس شعبے کے لیے. بالکل صحیح. اور ان تمام محنتوں, مشقتوں سے, سختیوں سے آپ گھبرانے گئیں کسی اسٹیج پہ؟ آپ کو لگا نہیں مشکل کام میں نے منتخب کر لیا ہے اپنے لیے؟ مجھے یہاں پہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ جیسے والدہ تھوڑی سی کسی کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی سخت فیلڈ ہے اور تم دیکھنے میں اتنی کمزور ہو, اور اس طرح کے جو وہم ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن وہ شروع سے اس بات میں سپورٹو رہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ ضرور جوائن کرنی چاہیے.
انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ایک دفعہ فیصلہ کرو, اس میں کوئی پھر کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے. ایک دفعہ فیصلہ کرو, کیونکہ لوگ ہوں گے اس شاید اتنے شروع میں نہ سپورٹ کریں, لیکن تم اس پہ کھڑی رہنا اپنی جگہ, ڈونٹ لیو یور گراؤنڈ. تو ان کی یہ نصیحت آج تک میرے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت مضبوط اعصاب اور ایک مضبوط ذہن کی مالک خاتون ہیں, وچ از اے گریٹ تھنگ. اگر آپ آپریشنل فائٹر پائلٹ نہ بھی ہوتی تو آپ اپنی زندگی میں ایک جنگجو ضرور ہوتی. یہ صلاحیتیں آپ کے اندر ہمیشہ سے موجود تھیں, اور پاکستان ایئر فورس نے انہیں صرف ہارنس کیا ہے, انہیں زیادہ پالش کیا ہے, انہیں زیادہ بیوٹیفائی کیا. از اٹ ٹرو کہ یہ صلاحیت اور یہ اسپرٹ جو ہے انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, پیدائشی طور پر اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ پیدائشی طور پہ تو شاید ہوتا بھی ہے, لیکن آپ کی زندگی کے جن مراحل سے انسان گزرتا ہے وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں. صحیح. کیونکہ میں 3 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور ہم 2 ہی بہنیں تھیں. تو میری والدہ, چونکہ بے شک ان کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں تھی, وہ ایک ہاؤس وائف ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ ایک عورت کو کوئی بھی برا وقت خدا نخواستہ آ سکتا ہے, تو وہ اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے اس معاشرے کا مقابلہ کر سکے. صحیح. تو بچپن سے ہی میرے اندر یہ تھا کہ ایک پروٹیکٹیو سکلز تھیں اپنی چھوٹی بہن کے لیے, اپنی والدہ کے لیے. تو وہ ہمیشہ مجھے مین آف دا فیملی کہتی ہیں. تو مجھے لگتا تھا میں ایک چھوٹا سا سپاہی بچپن سے تھی. صحیح. یہ بات ہے کہ ان سب صلاحیتوں کو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہارنس کرنے کے لیے یہ پاکستان ایئر فورس نے جو موقع دیا مجھے, تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے ہی بنائی گئی تھی. صحیح. سو ماں کی حفاظت سے دھرتی ماں کی حفاظت تک کا سفر جو ہے وہ آپ نے بڑی کامیابی سے طے کیا. اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک, اور آپ کی والدہ کو بھی, جن کی اتنی طاقتور, اتنی ماشاءاللہ مضبوط بیٹی ہے. اینڈ وی ریئلی فیل پراؤڈ. ایک ایسی ماں کا بڑی کنٹریبیوشن ہوگی جس نے زندگی کی بہت ساری سختیاں اور حالات کی بہت سارے جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کیا ہوگا, اور ان سے گزرتے ہوئے آپ جیسی بیٹی کو جو شکار نہیں ہوگی حالات کا, وچ از اے گریٹ تھنگ. اٹ از اے کمینڈیبل جاب. تو آپ سمجھتی ہیں کہ والدہ کے علاوہ اور کوئی ایسا ہستی بھی زندگی میں ہے جن کو آپ کریڈٹ دے سکتی ہیں اپنے آج کی اس کامیابی کا؟ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا, آپ نے بتایا, لیکن اس وقت یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں مجھے کیا یاد ہوگا اپنے والد کے بارے میں. جب میں بتاتی ہوں کہ وہ میرے آئیڈیل ہیں تو لوگ زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ مجھے تو ان کے بارے میں اتنا نہیں معلوم. لیکن میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ وہ بائی پروفیشن ہی واز اے ڈاکٹر. اچھا. تو اور ان کا انتقال 32 سال کی عمر میں ہوا, جو کہ بہت کم ایج ہوتی ہے. آج بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں تو وہ میرا ماتھا چومتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے نیک شخص کی بیٹی ہو. تو اس وقت میں سوچتی ہوں کہ ڈاکٹرز تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں, یہ ان کی شخصیت تھی کہ لوگوں نے ان کے یہاں سے جانے کے بعد بھی, اب اس کو 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, وہ یاد کرتے ہیں. ان کے دل میں ان کے لیے اتنے اچھے جذبات ہیں. بالکل صحیح. تو بچپن سے یہ سوچ میری مشلے آ رہی کہ ایسے ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ کے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. واہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں ڈیپتھ ہے. آپ زندگی کو سمجھتی ہیں, زندگی کے فلسفے کو بھی سمجھتی ہیں, اس کی خوبصورتیوں کو بھی سمجھتی ہیں, جو کہ ایک بڑی بات ہے. اس چھوٹی سی کم عمری میں یہ تمام تجربات جو ہیں یہ آدمی کو بعض اوقات سخت تو بناتے ہی ہیں, جو کہ اس نے آپ کو بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اس کا بھی سامنا کیا؟ یہ بننے کے مرحلہ وہ نا تقریب میں تعمیر کے آثار ہوتے ہیں, وہ ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے ہماری, اس میں سے ہم کچھ اور بن کے نکل رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل وہ پینفل پروسیس ہوتا ہے. میرے خیال میں میرے اندر جو ایک الگ چیز میں محسوس کرتی ہوں وہ یہی تھی کہ جہاں بھی مجھے ایسے چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑا, ایسے اوپینینز کا کہ جو میرے کسی بھی سٹیپ کے خلاف تھے, یا جنہوں نے مشورہ دیا کہ گھر میں رہو, پڑھو, بس یہی تمہارا کام ہے, اس چیز نے مجھے اور زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں, میں اپنے آپ کو مختلف پروف کر کے دکھاؤں گی. صحیح. میرا لڑکی ہونا میری کمزوری ہرگز نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ معاملہ زیادہ آسان تھا یا اس طرح کی اتنی سوفسٹیکیٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ اور اپڈیٹڈ مشین کو ہینڈل کرنا آسان ہے؟ میرے خیال میں وہ مرحلہ ذرا مشکل تھا, زیادہ مشکل تھا.
اچھا کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک ایسے طیارے کو اڑا رہے ہیں جس کی کنٹرول اینڈ کمانڈ پہ میزائل سے لے کر بامبس تک سب کچھ ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یو آر آل اکوپڈ, کہ آپ ایئر مارشل ہیں نا, آپ تو اس وقت ہوا کے جنگجو ہیں, آپ چاہیں تو آپ کسی کو اڑا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو فیلنگ ہے صحراست دریاست تہ بالو پرے ماست, اس کا کیا احساس کیسا لگتا ہے؟ ہاؤ یو فیل وین یو آر ہائی ابو ان دا اسکائی؟ یہ کام سوچ ہے لوگوں کی کہ شاید ہوا میں بہت ہم انجوائے کرتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. وہ ایک مزے کی فیلنگ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں لمحوں میں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. تو اور وہ لمحوں میں فیصلے ہی بہت بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں, بالکل پاکستان کے لیے بھی, میرے شعبے کے لیے بھی. تو اٹس اے سینس آف ریسپانسبلٹی, اے بگ ریسپانسبلٹی. اچھا, اس میں آپ نے ایموشنل ٹریننگ کی بات کی, جو جذباتی طور پہ آپ کی وابستگی ہے اپنی دھرتی کے ساتھ, نظریاتی طور پر جو آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ ہیں, اس میں ایک بہت بڑے ایسپیکٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کا ہے, نفسیاتی ایک صحت جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جو فلائنگ کے ساتھ وابستہ وہ جانتے ہیں کون آف کنفیوژن ایک بڑی خطرناک, جو آپ نے انسٹنٹ ڈیسیژن کی بات کی, ڈیسیژن میکنگ کی, اگر آپ کے لنگرنگ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہوں تو آپ کے اس پروسیس کو نہیں افیکٹو ہونے دیتی, آپ ڈیسیژن لے نہیں سکتے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس ایسپیکٹ پہ کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے آپ اسے ہینڈل کرتی ہیں, کیونکہ خواتین عموماً نازک مزاج, نازک بدن اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلوں میں بھی اتنی ہی کمزور مانی جاتی ہیں. سو یہ جن آپ ایک سیکنڈ والے ڈیسیژنز کی بات کریں, اس میں آپ خود کو کیسے اس کون آف کنفیوژن سے نکالتی ہیں؟ فلائنگ جو ہے وہ سب دماغ کا کھیل ہے. آپ یہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ پریشانیاں اگر ہوا میں لے کے جائیں گے تو پھر کام تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ٹریننگ ہی ایسے دی جاتی ہے کہ ساری پریشانیاں, ساری سوچ زمین پہ رکھ کے جس بڑے مقصد کے لیے میوے پرواز ہوتے ہیں وہ مقصد ذہن میں رکھنا چاہیے. اور واقعی جب وہ مقصد ذہن میں ہوتا ہے تو زمین کی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتی ہیں. کسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. ویلکم بیک جناب, ہمارے ساتھ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ عائشہ عمر فاروق صاحبہ, پاکستان کی پہلی لیڈی آپریشنل فائٹر پائلٹ, اور ہماری گپ شپ کا سلسلہ. مجھے آپ کی ٹائٹلز پڑھتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ سے کہ اس میں کوئی اوپر نیچے نہ ہو جائے, کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جو کہ ٹھیک نہ ہو. تو آپ کو یہ سب حاصل کرنے میں مجھے ڈیفینیٹلی بہت کیئرفلی چلنا پڑا ہوگا. لیکن عائشہ, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے زندگی کی جو باقی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, شادی, بیاہ, سیٹلمنٹ, وہ تمام چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہیں, کیسے ہوگی, کیا ہوگا؟ جی بالکل, اور بڑا سوچ کے یہ فیصلہ کیا گیا. بلکہ میری شادی ابھی 20 دن ہوئے ہیں میری شادی کو. اچھا, ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. لیکن آپ 20 دن کی دلہن لگ نہیں رہی, نہ ہاتھوں پہ اس طرح کی مہندی ہے, نہ آپ نے چوڑیاں پہنی ہیں. جس ڈیوٹی پہ مجھے واپس آنا تھا اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا, کتنے دن کی چھٹیاں لی ہیں آپ نے شادی کے لیے؟ مجھے 20 دن کی چھٹیاں ملی. ٹھیک ہے, تو اب واپس ڈیوٹی پہ جاؤں گی یہاں سے. اچھا, بالکل صحیح. سو یہ جو شادی کا سلسلہ تھا, اس میں والدہ کی رضامندی, سب فیملی نے دیکھا, لک آفٹر کیا, یا آپ نے خود بھی کچھ دیکھی چیزیں, شرائط رکھی؟ میری جب یہ پروپوزل آیا سب سے پہلے, تو اس کے لیے میں نے پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ میرے دل میں بہت بڑا یہ مقصد ہے, یہ میرے لیے ایک جاب نہیں ہے, یہ میرا ایک لائف سٹائل ہے جو میں نے اپنے لیے چوز کیا ہے, اور یہ میں کبھی نہ چھوڑنا چاہوں گی, اور نہ میں اپنا ملک چھوڑنا چاہوں گی. سو آپ نے ویری انیوژل نا, لڑکیاں عموماً اگر کوئی بھی جاب کر بھی ہوں, کوئی پروفیشنل ڈگری یا اسکل ان کے پاس بھی ہو, تو وہ گیو اپ کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں گھر گھرستی کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا جو ہے وہ ایک بڑا اعلیٰ عرفہ جذبہ اور فیلنگز ہے جس کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. سو ویری انیوژل کہ آپ نے اتنی ہارڈ لائف کو اپنے لیے کنٹینیو اپنا منتخب کیا, اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک میاں ہوگا, وہ سب کر رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اتنی مشکلوں میں پڑوں. میرے خیال میں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے میرے اوپر کہ جو میرے لائف پارٹنر ہیں وہ ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ اپنی خواہش اور اپنا مقصد پانے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے اس وقت تک جب تک اللہ مجھے ہمت دے. بلکہ وہ کبھی مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ میری یہ بالکل خواہش نہیں ہے کہ 10 سال بعد میری وجہ سے تم کچھ اپنا عزم چھوڑو اور 10 سال بعد تم مجھے یہ کہو کہ کاش میں اس وقت جو کر سکتی تھی میں کر لیتی, کیونکہ آج میں کچھ نہیں ہوں.
یا میں نے کچھ نہیں پایا. تو ان کو وہ بھی اپنے پروفیشن میں بہت مستعدی سے کام کر رہے ہیں اور مجھے بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کو ضرور پاؤ. بالکل صحیح, زبردست. تو گھر میں کھانا بنانا اور گھر کے باقی جس طرح کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وقت ملتا ہے اور ہمت بچتی ہے اور دلچسپی ہے؟ دلچسپی ہے, کرتی ہوں, جو بلکہ ہم مل کے کرتے ہیں. ان کو بھی شوق ہے گھر میں میرا ہاتھ بٹانے کا, تو ہم مل کے زندگی اللہ کا شکر ہے اچھی چل رہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو ایک اور بڑی سافٹ سائڈ ہوگی ہماری ایک ایسی خاتون کی جو کہ لڑاکا طیارہ اڑاتی ہیں اور چلاتی ہیں, جو ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے. جتنا آرام سے آپ طیارہ اڑا لیتی ہیں اتنے آرام سے ڈرائیونگ ہو جاتی ہے ہماری روڈز کے اوپر ان تمام صورتحال میں. میں نے کوئی بھی اور وہیکل چلانے سے پہلے جہاز چلانا سیکھا تھا. اچھا, ڈائریکٹ ڈرائیونگ تو میں نے بھی مطلب زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب میں نے ڈرائیونگ ابھی سیکھی ہے. تو لوگ یہی حیران ہوتے تھے کہ تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے, تو میں ڈائریکٹ کہتی کہ نہیں, مجھے فائٹر ایئر کرافٹ چلانا آتا ہے, گاڑی ابھی مجھے ڈرائیو نہیں کرنی آتی. لیکن ایونچولی اب وہ بھی آ گئی ہے. وہ بالکل آ گئی ہے. تو جسٹ آن دا لائٹر نوٹ, پاکستان کی روڈز کے اوپر چلاتے ہوئے گاڑی, وہ آپ کو اس کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ جتنی مرضی اسکل ڈرائیور ہوں, جو میل ڈرائیورز ہیں وہ بینگ فیمیل یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو نہیں آ رہی ہوگی گاڑی چلانی, اس سے ریورس بھی نہیں ہوگی اور اس سے اوورٹیک بھی نہیں ہوگی. تو وہ بڑا ان کے لیے ڈیفیکلٹ, اب تو خیر وہ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس ہے ایڈجسٹ کرنا اس چیز کے ساتھ کہ کوئی خاتون بھی ان کے ساتھ برابر کی گاڑی چلا سکتی ہے. بلکہ ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے بھی کہ مجھے 2-3 ڈرائیورز کو روک کے ان کو بتانا پڑا کہ آپ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی. تو لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے, وہ ڈرائیونگ تو ایک عام سی چیز ہے, لیکن جو مزہ فلائنگ میں ہوتا ہے وہ obviously ڈرائیونگ میں نہیں ہے. ڈیفینیٹلی نو کمپیریزن. بالکل نو کمپیریزن. میں تو جسٹ ٹو بی آن دا لائٹر نوٹ آپ سے پوچھ رہی تھی, کاسمیٹکس, میک اپ, ان تمام چیزوں سے بھی دلچسپی ہے, ان سے شغف اور شوق ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا جب کرنا پڑتا ہے شادی کے بعد تو سیکھ رہی ہوں ابھی بھی. یہ بھی مشکل کام ہے, یہ بھی ایک دنیا ہے. صحیح. تو یہ بھی مشکل کام ہے, ساتھ ساتھ اس کی بھی ٹریننگ میری دوستوں سے, میرے گھر والوں سے چل رہی ہے. صحیح. تو عائشہ, آپ میوزک اور اس طرح کی چیزیں جو خواتین پلیز دیکھتی ہیں بہت زیادہ شوق کے ساتھ, اس طرح کی دلچسپیاں بھی رکھتی ہیں؟ ٹی وی دیکھنے کا تو مجھے بالکل موقع نہیں ملتا. میوزک بہت فارغ ٹائم جب تھوڑا سا مل جائے اپنے لیے تو اس میں لائٹ میوزک سننا پسند کرتی ہوں. بالکل صحیح. وچ از یور فیوریٹ ملی نغمہ, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہوا کا سپاہی ہوں, شاہین ہوں, یہ میرا فیوریٹ ہمیشہ سے رہا. بالکل صحیح. اور آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے, اور یہ پرچم اور یہ ترانہ بہت اہم, بہت محترم اور بہت مقدس ہے, اس لیے کہ اس کی حرمت پہ بہت سارا خون, بہت ساری جانیں, بہت سارے گھروں نے اپنی خوشیاں جو ہے نچھاور کی ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ سینماز میں اگر چلاتے بھی ہیں قومی ترانہ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے, وچ از اے بیڈ ایٹیٹیوڈ. اس سے کہ آپ جیسے لوگ جو اتنا ڈیوٹیڈلی اینڈ ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے ہیں, ان کو اور جو چلے گئے ہیں اس تمام پروسیس میں, ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. کیسا, ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ, جب آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں کلچرلی آج کل انویژن بہت زیادہ ہے, اگر ہم دیکھیں انڈین کلچر کی الغار بہت زیادہ ہے, اور آپ ایز اینیمی جب ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اگر جغرافیائی طور پہ خطرہ ہے کسی سے ڈائریکٹ, تو وہ تو انڈیا سے ہی ہے. تو ہم دشمن کے طور پر آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ قوم میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کے گانے سن رہی ہیں, ان کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ان کے کپڑے پہن رہے ہیں, وہ ان کی بولی بول رہے ہیں, تو آپ کو کیسا اس بارے میں ایک سپاہی کے طور پہ محسوس ہوتا ہے؟ کبھی تھوڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ سوچ چینج کرنے کی یہ ایک ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اتنے آرام سے. میرے خیال میں یہ والدین کو اس میں تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ بیکار جو ٹی وی چینلز جس پہ ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے اولڈ ٹریڈیشنز ہیں, ہماری ایک سوچ ہے, ملک سے جو ایک تعلق ہے, اس کے بارے میں جو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اپوزٹ اوپینینز دیے جاتے ہیں, ایسے اپنے بچوں کو, ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ, تو وہ یہ کنٹرول رکھیں اور بلکہ بچوں کو احساس دلائیں کہ یہ ملک ہمیں کسی نے نہیں دیا گیا, بالکل گفٹ ایز اے گفٹ ہمیں نہیں دیا گیا.
لوگوں نے اسی سوچ کے ساتھ قربانیاں دی ہیں کہ آج وہ اس میں آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ کسی کی جان گئی ہے اس کے لیے، یہ بہت قیمتی ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے واقعی جو نئی نسل میں یہ ایک احساس ڈالنا کہ یہ سب کچھ ہمیں واقعی ایک تحفے میں نہیں ملا. ایک سپاہی کے طور پر ڈیفینڈنگ اے نیشن جو خود بہت زیادہ ثقافتی طور پر کلچرلی طور پر مغلوب ہو گئی ہو اس دشمن سے جس سے آپ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا احساس کیسا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے قوم میں وہ سپارک ہے ابھی بھی. ملک کے اوپر جب کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو تمام قوم ابھی بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دشمن جب تک میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اس کی انٹینشنز خراب نہ ہو، تب تک لوگ اسی طرح بکھرے رہیں، اپنے آئسولیٹڈ، اپنے قوم میں اپنے اس میں بٹے رہیں. ہمیں ہر وقت متحد رہنے کی ضرورت ہے اور رہے گی، کیونکہ واقعی الگ الگ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ساتھ ہوں گے تب ایک قوت بنتی ہے. بالکل صحیح. آپ کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. ویلکم بیک جناب. ہمارے ساتھ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ عائشہ عمر فاروق صاحبہ، پاکستان کی پہلی لیڈی آپریشنل فائٹر پائلٹ، اور ہماری گپ شپ کا سلسلہ. آپ کو کیا لگتا ہے کیا رسپانس ہوگا کسی دشمن طیارے کا یا اس کے پائلٹ کا جب اسے پتا چلے کہ اس کے سامنے ہوا باز جو ہے وہ ایک عورت ہے، اور ایک ایسی عورت ہے کہ جو اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت ہوا میں اس کے ساتھ نبرد آزما ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ اس کے بارے میں تو شاید دشمن ہی آپ کو بتا سکے، کہنا مشکل ہے. لیکن واقعی جب ایک جہاز میں ایک پائلٹ ہوتا ہے تو دشمن کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ جہاز میں کون ہے. اس وقت جو چیز سامنے آتی ہے وہ ٹریننگ ہے جو ہمیں دی جاتی ہے. بالکل فیشن ٹریننگ. لیکن اس ملک سے جس کی بیٹیاں بھی اس حد تک ماشاءاللہ سے چاق و چوبند ہوں، مستعد ہوں اور اتنی پروفیشنل ہوں، اس سے دوسری قوموں کو ڈرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. جس کی بیٹیاں بھی اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اور کمر بستہ ہوں، وہ ملک پھر اتنی آسانی سے ہار ماننے والی یا ہرا دی جانے والی قوم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ یہ ثابت، آپ کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ ایک تو پاکستانی خواتین جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور دوسری پاکستانی قوم کسی سے کم نہیں ہے. اور ہم پہ وہ جو مختلف لیبلز لگتے ہیں کہ یہاں عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے، یہاں پر عورتیں جو ہیں مشکلات میں، وہ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح یہاں پر بھی خواتین کو معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود عورتوں کے لیے بہت سارے مواقع اور صلاحیتوں کو سامنے لے کر آنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، اور آپ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت بہت مبارک ہوں. اچھا عائشہ، میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہتی ہوں. باقی لڑکیاں جو ہیں آپ انہیں دیکھتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اگر آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیں تو ان کے اندر وہ اسپرٹ اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کے اندر موجود تھی؟ جس چھوٹے سے سپاہی کی آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کے اندر موجود تھا، وہ ہر ایک لڑکی یا ہر ایک خاتون کے اندر موجود ہوگا؟ میرے خیال میں ہوگا. میں اب تک یہی کوئی بھی لڑکی مجھے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو آپ کے اندر پہلے سے تھا اور یہ تو بہت اسپیشل ٹیلنٹ ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں کر سکتی ہوں تو اس قوم کی کوئی بھی بیٹی کر سکتی ہے. صحیح. بس اس کے لیے وہی میں کہوں گی دوبارہ کہ سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. والدین کی سوچ تبدیلی، کہ وہ یہ دیکھیں کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں، دونوں برابر ہیں. بلکہ میں کہوں گی کہ لڑکیاں جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بہت سیریس لیول تک پڑھائی میں دیکھ لیں. اکیڈیمکس تو اسپیشلی لڑکیاں تو اس میں بہت ٹاپرز ہیں اور بہت ایسی فیلڈز میں ہیں. لائلٹی اینڈ فیتھفلنس میں بالکل، ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن، نو شارٹ کٹس. یہ میں نے لڑکیوں میں اسپیشلی دیکھا. پورا کام اپنا A to Z کمپلیٹ کرنا اور وداؤٹ اینی شارٹ کٹس. صحیح. اس ماں کی کیا فیلنگز ہیں جس کی بیٹی پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہے؟ بہت فخر محسوس کرتی ہیں، اور لوگ جب ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو صرف آگے سے مسکراتی ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہ جذبات مجھے نظر آتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ انہوں نے بھی بہت ساری آدھے سے زیادہ مشکلات تو انہوں نے اپنے اوپر سہی ہوں گی، کیونکہ ایک ایسی عورت کو جو اکیلی ہو، جس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہ ہو، اور وہ بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہو، اور وہ بیٹیوں کو ان کی مرضی کے مطابق ایک ایسے فیلڈ میں جانے دیں جو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس ایک پروسیس میں سے گزری ہوں گی، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں سہا ہوگا. آدھی سے زیادہ تو خاتون فائٹر پائلٹ وہ بھی ہیں. بالکل. بغیر بیجز کے اور بغیر اس ٹائٹل کے انہوں نے بھی اپنی زندگی اسی جنگجوانہ انداز میں گزاری ہے. بالکل. ہمت کی پہلی مثال میرے لیے میری والدہ ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اب کوئی خاتون تو آپ کے سامنے ہے نہیں جن کو آپ آئیڈیلائز، آپ اپنی پروفیشن میں کیا آئیڈیلائز کرتی ہیں، کس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، اب آگے کیا مشن اور کیا ٹارگٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم سب مرد اور
خاص طور میں تو وہاں اکیلی ہوں تو برابر ہیں ہم سارے. صحیح. تو میرا آگے یہی مشن ہے کہ F-16 اڑانا میرا خواب ہے, اور میرا یہی کوشش بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا منوا سکوں کہ کل کو اتنا بڑا اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹم میرے حوالے کیا جا سکے تاکہ میں ملک کے حدود کی حفاظت کر سکوں F-16 کے کاکپٹ.